حکومت کی کیا پنجاب حکومت واقعی لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے تحت ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے؟ کیا حکومت تمام تر جو ایک شہری کو آئینی حقوق حاصل ہیں ان کی بہتر طریقے سے ضامن ہے؟ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صوبائی وزیر اعمال ملک محمد انور خان۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جنسی زیادتی، جنسی تشدد اور بدفعلی کے جو تمام تر غیر انسانی جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوبائی وزیر اعمال ملک محمد انور خان۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کیا کری ہے۔ ملک محمد انور خان صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ معاشرے میں جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے لوگ وہ انتہائی شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ پنجاب حکومت کی ان تمام طرح ایسے عناصر سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ وہ کیا خصوصی ہدایات ہیں جو کہ صوبائی محکموں کو جاری کی گئی ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں، ان کی روک تھام کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ریسنٹلی ان چیزوں میں بہت سپائک آیا ہے اور جنسی تشدد خواتین کے ساتھ یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو موجودہ حکومت نے اس پر لیجسلیشن بھی کی ہے اور اس کو ہم نے ایک فاسٹ ٹریک پر رکھا ہوا ہے۔ جس پولیس اسٹیشن میں جس علاقے میں یہ واقعہ آتا ہے ان کا ایس ایچ او اور اس کا ایس پی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ٹریس بھی کر لیا گیا ہے اور ان ملزموں کو اب اسپیڈی ٹرائل میں ڈال کر ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کا ایشو وہ یہ بڑا افسوسناک ہے۔ خواتین پر تشدد اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اور یہ معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، اس میں میڈیا کا بھی ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بھی جہاں پر بھی یہ ایشو ہوا اس کو ہائی لائٹ کیا اور گورنمنٹ کے وہ جس وقت بھی پتہ چلتا گیا تو چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور اس پر فوری کارروائی کی۔ ابھی کل کے ہی واقعہ آپ دیکھیں، وہ 4 بچیاں جو ادھر سے اغوا ہو کر آئی تھیں ان کو رات تک وہ گرفتار کر لیا گیا، بچیاں بھی ٹریس ہو گئیں، وہ ملزم بھی گرفتار ہو گئے۔ اس سے پہلے جو موٹر وے والا ایک حادثہ ہوا تھا اس پر بھی، زینب جو قصور والا واقعہ تھا اس پر بھی، تو ابھی وہ سسٹم اس پولیس اس پر کافی کنسنٹریٹ کرتی ہے اور جب بھی یہ کوئی اس قسم کا واقعہ کہیں سے رپورٹ ہوتا ہے تو اس پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ مگر اس کا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر میرے خیال میں ہمیں اس قسم کا تدارک کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس پر، تاکہ اس قسم کے واقعات رونمائی نہ ہوں، کیونکہ یہ ڈیٹرنس تو اپنی جگہ ایک ٹھیک ہے، مگر یہ اس قسم کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے کہ معصوم بچیوں کو آپ وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کو آپ مار دیتے ہیں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ کس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور کم ہے، اور ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملک محمد انور خان صاحب، آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ اس ایسے بڑھتے واقعہ دیکھا گیا کہ یہ گلوبلی ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، شاید اس حوالے سے چونکہ سوشل میڈیا کے بہت سے ٹولز آ چکے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کیسز کی کیا شرح ہے اور جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں اور ایسے واقعات کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ اگر ہم دیکھیں اس کا تو پاکستان میں ریلیٹیولی ایک کم ہے، کیونکہ اس میں انڈیا میں آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ اس کے ایشوز ہیں، اور وہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کئی خواتین کو جہیز نہ لانے کے بدلے بھی ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور انڈیا کے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا 90% وہ ریشو ہے، ان کا ہر 90 منٹ کے بعد ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے جہیز کے پیچھے، اور اسی طرح جو جنسی تشدد کے بعد ہر 15 منٹ کے بعد ایک ریپ کیس ہو رہا ہے انڈیا میں، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ مگر وہ اس چیز کو یہ سب کانٹیننٹ کا ایشو ہے، مگر ہم انشاءاللہ اس کو
ڈیل کر لیں گے کہ ہم جس رسول کے پیروکار ہیں ان کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے اوپر بہت کریں، انشاءاللہ ہم اس پر پورا قابو پا لیں گے۔ یہ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب کے محکمہ مال کے وزیر ملک محمد انور خان صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے افسوس کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہ جو جنسی تشدد یا زیادتی یا بدفعلی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی پرزور مذمت کی ہے ملک محمد انور خان صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اور مکمل طور پر ان کے خاتمے کے لیے تمام تر جو صوبائی محکمے ہیں ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے خصوصی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے مثال دی سانحہ موٹر وے کی، جس میں ایک خاتون جو ہے اس کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کیس کا، چونکہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر پنجاب حکومت نے لیا تھا، بہت سپیڈی ٹرائل کیا گیا، اور اس کے جو ملزمان تھے ان کا سپیڈی ٹرائل کرنے کے بعد ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دلوائی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے قانون مؤثر موجود ہے، اور صوبائی وزیر مال کا یہ بھی اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ ایسے واقعات آئندہ مستقبل میں نہ ہوں اور ان کی شرح کم سے کم کی جا سکے، اس حوالے سے بھی جو ہے پنجاب حکومت اپنی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ جنسی زیادتی، جنسی تشدد اور یہ جو غیر اخلاقی جو تمام تر حرکات کی جاتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس طرح سے جو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف عالم دین مفتی عبدالقوی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے واقعات کی وجوہات کے بارے میں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اس طرح کے واقعات کے جو ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ ماضی اگر ہم قریب دیکھیں تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ آپ کس کو ایسے واقعات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں ایسے واقعات بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے زمانے میں بے جنس تشدد، جنسی تعلقات کے معاملے میں بے راہ روی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اور بدفعلی جیسے واقعات بہت زیادہ کثرت میں ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پہلی وجہ تو وہی ہے جو ہمارے محترم عمران خان صاحب نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب لباس جب ہم ایسا پہنیں گے جس کی وجہ سے دیکھنے والے کے اندر خود بخود ایک ایسی ہجانی اور جذباتی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بالوں کی ساخت کو دیکھ لیں، ان کے چلنے کے معاملات کو دیکھ لیں، ان کے جناب کپڑوں کو دیکھ لیں، ان کا پھر جس انداز کے ساتھ ایک خواتین جیسی چال کو اختیار کرتے ہوئے جب اس طرح کے انداز اختیار ہوں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہرحال خطا کار ہے۔ تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنسی تشدد ہوگا، بے راہ روی کا شکار ہوں گے، بدفعلی تک جا کے معاملات پہنچیں گے۔ ساتھ اس معاملے میں تیسری قوم کو بھی دیکھ لیں، ہمارے جو خواجہ سرا ہیں، خواجہ سرا کا تو انداز ہی ایسا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ پھر انہوں نے جس انداز سے لباس اختیار کیا ہوتا ہے، جس انداز سے وہ میک اپ کر کے روڈز کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ سارے وہ واقعات ہیں جن حقائق کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری بات وہ ہے کہ جو آج ہمارے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا مشکل تر ہونا۔ آج خاندان کے حوالے سے، قبائل کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے ہم نے نکاح کے معاملات کو اس قدر مشکل ترین کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ایک نوجوان یا ایک نوجوان بچی ارادہ بھی کرے کہ میری شادی ہو جائے اور میں شادی کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزاروں، ہم نے اپنی معاشرتی حوالے سے اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں ہمارے اوپر۔ ہم نے اپنے اوپر اس قدر بد اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، کہیں جہیز کا معاملہ ہے، کہیں حق المہر کا معاملہ ہے، کہیں ہماری طرف سے زبان کا
اور کہیں ہماری طرف سے قوم کا، کہیں ہماری طرف سے برادری کا، اس طرح کے ہم نے پابندیاں عائد کر دی ہیں جس کی وجہ سے نکاح کا معاملہ ہو گیا مشکل ترین۔ یہ بھی بتا دیجیے گا ایسے واقعات کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہے؟ ہمیں وہ کیا اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو سکے، اور ہمارے جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں اور جو خواتین ہیں وہ ایسے معاشرے کے جو ناسور افراد ہیں ان سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس طرح کے جنسی تشدد اور اس طرح کی جو بے راہ روی ہے یا بدفعلی جیسے معاملات ہیں، ان کو روکنے کے لیے وہی کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، دوسرا میں اپنی برادری کے حوالے سے کہوں گا کہ علماء اسلام پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اخلاقیات کو اپنا موضوع بنائیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کی تقریر کا ماحصل، اور جس کا میں بھی خیال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تقریر کا موضوع ہو وہ اختلافی عنوانات نہ ہوں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اخلاقیات پر گفتگو کریں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، اب یہ بھی بتا دیجیے گا حریم شاہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ آپ کافی تنازعات کی زد میں رہے، بہت آپ سرخیوں میں بھی آپ آئے، ٹک ٹاک سٹار ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، تو حریم شاہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں آپ کی رائے کیا ہوگی کہ حریم شاہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں ایسے واقعات میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی یہ بات بارہا مرتبہ بھی کہی کہ وہ سید زادی بھی ہیں اور کہتی ہیں جی میں نے ایم فل اسلامیات میں بھی کیا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے بگاڑ کے اندر ایسی خواتین کا کردار اور پھر اپنی جسمانی شہرت، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اگر جسم فروشی جرم ہے تو جسم کی نمائش بھی تو جرم ہے۔ مفتی عبدالقوی اپنے جسم کے اس حوالے سے نمائش کرے کہ جس کی وجہ سے عفت، عصمت، پاک دامنی کے سارے جو اخلاقیات ہیں وہ تعطار ہو جائیں، تو مفتی عبدالقوی کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو سزا اس آدمی کو ملنا چاہیے جو جسم فروشی کی طرف آتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جسم فروشی جس طرح جرم ہے، جسم فروشی جس طرح جرم ہے، اسی طرح جسم کی نمائش کر کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے۔ میں محترم عمران خان صاحب کو ایک دو دفعہ پہلے بھی متوجہ کیا اور آج آپ کے پروگرام کی طرف سے بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں